من يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الشاهدين الشاكرين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں، بہنوں، ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ قرآن مجید وہ بطور شفا اور غموں کا علاج ہے. قرآن مجید کا ہم نے تھوڑا سا ذکر یعنی آیت الکرسی اس پہ گفتگو کی تھی. آج کچھ قرآن کے مقامات میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا، جن میں سے سب سے پہلے سورہ الفاتحہ، یہ 7 آیات کی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ضالین تک، اسے 7 مثانی بھی کہتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مثانی، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائے جانے والی چیز عطا فرمائی. مثانی کا معنی ہوتا ہے کہ بار بار جسے دہرایا جائے. قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس کی ہر آیت اور ہر مقام وہ قابل احترام ہوتا ہے. ہر ایک کی علیحدہ ہی برکت اور شان ہوتی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی آیات ہوتی ہیں، ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ان میں سے سورہ فاتحہ یہ بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے. سورہ الفاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں. اس کو شروع میں آنے کی وجہ سے برکت کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت. بعض لوگوں کے نزدیک یہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اگر اسے سورہ الفاتحہ کا حصہ نہ مانا جائے تو پھر اس کی 7 آیات پوری نہیں ہوتی. بسم اللہ برکت کے لیے بھی ہے، صرف سورہ التوبہ اس کے شروع میں نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں ایک ہی سورت کی طرح ہیں اور ان میں نہایت سخت احکام، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں آئی کہ اللہ کو غصہ بڑھا ہے ان دونوں صورتوں میں کافروں پہ منافقوں، تو اس وجہ سے بسم اللہ وہاں نہیں آئی. باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو لایا گیا ہے. جہاں تک سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کا تعلق ہے تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. دراصل انہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے. ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کا حصہ ہے تو پھر آپ اونچی آواز میں قرات میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حصہ ہونا نہ ہونے کے لیے اونچی آواز میں پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے.
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ کی ظہر کی جو نماز ہوتی تھی وہ کتنی لمبی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا جتنا کوئی سورہ سجدہ پڑھ لے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ کیونکہ ظہر میں تو قرات ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی یسمعنا الآیہ، آپ ہمیں کوئی آیت سنا دیتے تھے تو آہستہ اور اونچی پڑھنے میں فرق نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ ایک رکعت پڑھا کے وہ وضو کرنے جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے۔ اب اس کے آنے سے یہ تو نہیں ہے کہ پہلی رکعت ہوئی نہیں، اگر کوئی اونچی پڑھ لے تب بھی ٹھیک، اگر کوئی نہ پڑھ سکے تب بھی ٹھیک۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لیتے تھے، حالانکہ آپ کو یہ علم ہے کہ قرآن مجید میں آمین بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو ضالین لکھا ہے اس کے بعد آپ قرآن میں آمین نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ جو قرآن کا حصہ نہ ہو قرآن میں نہیں لکھا جاتا۔ اگر بسم اللہ اس کا حصہ نہ ہو تو اس کے شروع میں کیوں لکھی گئی ہے؟ تو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے سورہ الفاتحہ اور ضالین پہ ختم ہوتی ہے۔ باقی سورتوں کے شروع میں جو آئی ہے وہ تبرک کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، استعانت کے لیے ہے، مدد مانگنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہاں جب ہم کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں تو وہ دراصل فعل پیچھے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سورت اور دوسری سورت کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی لائی گئی۔ یہ ایک سورت ختم ہو گئی ہے، اب دوسری سورت شروع ہوگی تو اس کے شروع میں برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائے گی، یا اس کے شروع کرنے کے لیے یہ بسم اللہ جسے بسملہ کہتے ہیں عربی میں اصطلاح میں وہ لائے گی۔ سورہ الفاتحہ اس سے شفا بھی ہوتی، اور یہ نماز کی ہر رکعت کا حصہ ہے، فرض ہے۔ امام کے پیچھے ہوں تب بھی، اکیلے ہوں تب بھی، امام ہو تب بھی۔ بعض بھائیوں نے کہا کہ 3 آیات پڑھ لو یا 3 کے برابر ایک بڑی آیت پڑھ لو۔ تو سورہ الفاتحہ حدیث کے مطابق یہ ہر نماز کی ہر رکعت کا حصہ ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے صحیح ترین روایت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ آپ تصور کریں کہ اس سورہ فاتحہ کو نماز بھی کہا گیا ہے، ایک حدیث میں اس کو نماز بھی کہا گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، اور اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ لفظ آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے تو اللہ اپنے عرش پہ موجود کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی، ثنا میری خوبی بیان کر دی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین،
تو اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آدھا اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ تو وہ نماز ہی کیا ہے جس میں سورہ الفاتحہ نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، کیا تم نماز میں میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا، ایسے نہ کرو، الا فاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ۔ یعنی اگر امام قرات بھی کر رہا ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ فاتحہ پڑھیں گے تو قرآن کی اس آیت کی مخالفت ہوگی، حالانکہ یہ آیت مکی ہے۔ اذا قرئ القرآن یہ مکی سورہ نام کی آیت، اور نماز فرض با جماعت وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے یہ ہے ہجرت سے پہلے کی، اور نماز با جماعت فرض کہاں ہوئی ہے؟ ہجرت کے بعد کی۔ وہ آیت جو ہم پیش کرتے ہیں وہ تو اس متعلق ہے ہی نہیں۔ اور پھر ایک اور سوال ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ مسجد میں دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، امام قرات کر رہا ہو، کیا اس دعا کے پڑھنے سے اس میں فرق پڑے گا؟ آپ وضو کرنے لگے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، امام قرات کر رہا ہو، اس بسم اللہ سے قرات میں فرق آتا ہے؟ وہ وضو ختم کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھتا ہے وضو کرنے والا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے آسمان کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو یہ پڑھتا ہے امام قرات کر رہا ہے، کیا یہ پڑھنے سے امام کی قرات میں فرق پڑا ہے؟ امام قرات کر رہا ہے، آپ نماز کیسے شروع کریں گے؟ تکبیرہ تحریمہ سے، اللہ اکبر کہہ کے۔ کیا مقتدی کے اللہ اکبر کہنے سے امام کی قرات میں فرق پڑا ہے؟ اگر ان سے فرق نہیں پڑتا ہے تو سورہ فاتحہ سے کیسے فرق پڑ جاتا ہے؟ اگر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے تو سورہ الفاتحہ اگر مقتدی پڑھ لے اور آہستہ پڑھے، اس طرح کہ امام کو سنائی نہ دے، اس کی قرات اس پہ دشوار نہ ہو، تو اس کے پڑھنے میں کیا حرج ہے اور کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے میرے وہ بھائی جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کی یہ غلطی ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا آدمی کی عظمت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کہ آدمی 40 سال نماز پڑھتا رہا باجماعت اور کبھی سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، کبھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں۔ میرے بھائیوں، رسول فرماتے ہیں، اور وہ رسول وہ پاک منزہ عرفہ بالا مقدس مطہر منزہ، کائنات میں ان جیسا پیدا نہ ہوا۔ ساری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی بات میں جھول اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب وہ میرے بھائی جنہوں نے برسوں سے سورہ الفاتحہ کو پڑھا ہی نہیں، مجھے بتائیے میرا رسول فرماتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوئی ہے، تو رسول کی اس بات کے جواب میں، اس کے جواب میں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو سورہ الفاتحہ نماز کی ہر رکعت فرض ہو یا نفل ہو اس کا حصہ ہے۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، رکوع اللہ کے رسول نے کیا ہوا تھا اور وہ رکوع کی حالت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ملے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ ایسا نہ کر، ایسا دوبارہ نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جی دوبارہ رکعت پڑھو، چونکہ فاتحہ تو پڑھی نہیں تھی۔ اس حدیث میں فاتحہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے تو تم نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ وہ وہیں سے دروازے سے رکوع میں چلے گئے تھے، اس بات سے منع کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر رکعت میں
نماز کی ہر نماز میں، ہر رکعت میں، وہ نفل ہو یا فرض ہو، اکیلا ہو یا امام کے پیچھے ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، ہر بندے پہ سورہ الفاتحہ پڑھنا فرض۔ پوچھا تھا حضرت ابو ہریرہ سے کسی کہ جی ہم کیسے پڑھیں امام کے پیچھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ تدبر کر کے، غور و فکر کر کے آپ آہستہ پڑھیں، ساتھ والے کی نماز بھی نہ خراب ہو اور امام کی بھی خراب نہ ہو۔ سورہ فاتحہ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو۔ بعض لوگوں نے کہا، ایک اور روایت آتی ہے، من ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، من ادرک رکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت پا لی، یہ روایت آتی ہے۔ تو دراصل اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جس نے پورا رکوع پا لیا اس کی رکعت ہو گئی، اور فاتحہ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور فاتحہ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی صریح حدیث ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، ابو ہریرہ سے بھی ہے، عبادہ بن صامت سے بھی ہے، صحیح ترین روایت۔ پھر سورہ الفاتحہ شفا ہے، اس کو شفا کے لیے پڑھیں، اور سب سے ضروری ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہے، پھر جیسے طوطے کو رٹا دیا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کون سا سیدھا ہے؟ راستہ ان لوگوں کا پکا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جو کہ جن پہ غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ اس کو ترجمے سے پڑھے، گھر میں بیٹھ کے پڑھے، اور اللہ کے نام کو ذہن میں رکھ کے پڑھے۔ میں نے جیسے لفظ اللہ کے معنی بتائے تھے، 3 معنی ان کو ذہن میں رکھیں کہ اس کی کلام ہے جس جیسا کائنات میں خالق کوئی نہیں، وہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ابو سعید خدری کہتے ہم سفر میں گئے، ایک بستی میں رکے، ہم نے بستی والوں کو کہا جی کھانا کھلائیں، انہوں نے کہا کھانا کوئی نہیں۔ ہم نے کہا رہائش دے مسافر ہیں، انہوں نے کہا جگہ بھی کوئی نہیں، نہ رہائش ہے، اپنا راستہ ناپو، جہاں جانا ہے جاؤ، نہ کھانا ملے گا، ہمارے اپنے حالات بڑے تنگ۔ اور یہ جو سخاوت ہوتی ہے، یہ اللہ کا بھی وصف ہے، محمد رسول اللہ کا بھی وصف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص طور پہ حدیث میں آتا ہے جب رمضان آتا، رسول اللہ تیز ہوا سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ کسی مہمان کو کھانا کھلانا گویا ایسے ہے کہ رب کی صفت ہے کھلانا، اور بندہ جب کسی مہمان کو کھلاتا ہے تو رب کی صفت پہ عمل کرتا ہے۔ رب کائنات اپنی صفت پہ عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ کھانا کھلائے، اور رسول اللہ کی مدینے میں سب سے پہلی حدیث، افشوا السلام وأطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ اور وہ میرے بھائی جو دکاندار، ان کے لیے کہ ہر روز کسی نہ کسی بندے کو، ملازم کو، کسی باہر والے کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، اور اللہ سے یہ تجارت کرے، اللہ کریم آپ کی روزیوں میں برکت عطا کر دے گا۔ کیونکہ کھلانے والے کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا ہے، کھلانے والے کا اللہ نام رکھتا ہے۔
وہ کہتے ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے کہا نہ کھانا ہے نہ رہائش، کہا ہم نے خیمہ لگا کے ہم بیٹھ گئے۔ رات کے وقت اس بستی کے سردار کو کسی زہریلے کیڑے نے ڈسا، سانپ یا بچھو جو، کہا انہوں نے بڑے ٹوٹکے کیے، بڑے تمشم کیے انہوں نے اپنے، پھر وہ تھک ہار کے ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں کوئی دم آتا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے سردار کی جان پہ بنی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم دم کریں گے، ابو سعید نے کہا، لیکن 30 بکریاں لے کے کریں گے۔ اور یہاں سے میرے تعویذ فروش بھائیوں نے دلیل پکڑ لی کہ جی ابو سعید خدری نے دم کیا تو 30 بکریاں لی، تو اس لیے دم کے بھی پیسے لیے جا سکتے ہیں، تعویذ کے بھی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کس سے بکریاں لی؟ کافروں سے، جنہوں نے نہ رہائش دی نہ کھانا دیا، اور جن سے ہم تعویذ دے کے پیسے لیتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں؟ تعویذ فروشی، دم فروشی، اللہ کا نام پڑا ہے، کون سا تیر مار لیا ہے؟ وہ اپنی طرف سے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے جی ہم نے ٹائم ضائع کیا دم پہ، ہمارا ٹائم گزرا ہے اس لیے پیسے لیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں اگر تیری اللہ زبان ہی بند کر دے کہاں سے ٹائم آئے گا؟ تعویذوں کی کمائی، یہ پیر، یہ درویش، یہ ملا، تعویذ فروش، یہ دم فروش، یہ قرآن کریم کو بیچنے والے، قرآن کی قیمت لینے والے۔ ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا، وہ کہتا ہے بچے کا تعویذ دوں گا، 35 گائیوں کے پیسے لوں گا، کہ جی میرے تعویذ سے تیرا بیٹا ہو جائے تو 35 گائیوں کے پیسے میں لوں گا۔ گویا یہ سمجھتا ہے میرے تعویذ سے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تعویذ دینے والے کو کس نے پیدا کیا؟ اور جو اللہ تعالیٰ بغیر تعویذ کے کسی کو پیدا کرتا ہے، مجھے پیدا کرتا ہے، وہ کسی کے تعویذ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تعویذ فروش، قرآن کی قیمتیں لینے والے، قرآن کو فروخت کرنے والے۔ میرے بھائیوں، رزق کا مالک اللہ ہے۔ آپ قرآن اگر کسی کو دم کرنا ہے یا کسی کو مجبوری میں، کیونکہ علاج کی غرض سے تعویذ کیا جا سکتا ہے، علاج کی غرض سے دم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نذرانہ بٹورے، اس کی قیمت لیں۔ نہ اللہ کے رسول نے کسی سے دم سے پیسے لیے، ایک یہی واحد واقعہ ہے۔ اور یہ 30 بکریاں بھی کافروں سے لیں، جنہوں نے نہ رہائش دی نہ کھانا دیا، اس کے بدلے میں مال غنیمت کے طور پہ انہوں نے ان سے 30 بکریاں لی، جس کا تعویذ یا دم سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ابو سعید خدری نے دم کیا سورہ الفاتحہ کا، اور وہ سانپ یا بچھو یا زہریلے کیڑے کا ڈسا ہوا آدمی تندرست ہو گیا۔ پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ مجھے بھی حصہ دو، اس لیے کہ کافروں سے آیا ہے، اور ہم تعویذ والے کس سے پیسے لیتے ہیں؟ کیوں جی؟ مسلمانوں سے، مومنوں سے، بیچارے تنگ دست لوگ۔ اب کسی کو سایہ ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، وہ بیچارے جیسے ڈاکٹروں کو فیس دیتے ہیں، اب جس کو آرام نہیں آ رہا اس نے کہنا جی میرا تو علاج ہونا چاہیے۔ ایک عورت میرے پاس آتی، مولوی صاحب 50,000 لے لو، جادو کا علاج کر دو۔ ہم نے کہا ہم کرتے نہیں، ہم پیسے کے پجاری نہیں ہیں، اللہ کی کلام پڑھیں گے اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ تو یہ پیسے لینا حرام ہے، قرآن کی قیمت، اور جو قرآن کی، اور اس نام پہ جی جتنے دینے ہیں دے دو، اور پھر پکڑ پکڑ کے نیچے رکھتے جانا، مسلح ہوتے ہیں نا، صف کے نیچے رکھ دو۔ بعد میں بڑا کاروبار چلا ہے، وہ ایک مسجد مدرسے کے نام پہ باہر لگا دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مدرسے کے لیے 1000 روپے دے دو، حالانکہ 1000 روپے کی قیمت کوئی نہیں، اگر لینا ہے تو 5-7 لاکھ تو لو، اور 1000 روپے کا کیا آتا ہے؟
चलो कुरान बेचना ही है, पहली बात है कुरान की कोई कीमत दे सकता ही नहीं। चलो आपने कुरान बेचना ही है, आपका काम ये है, आपकी सारी उम्र इस पे गुजर गई है, आपने हराम खाना ही है, फिर कुरान की तौहीन ना करो, 100 रुपए ना लो, फिर लाखों रुपए तो कीमत लो ना, जरा पता तो चले। वो एक सूट 1000 रुपए का नहीं आता, आप कुरान की कीमत 1000 रुपए लेते हैं। लोगों में रुसवा भी होते हैं, लोग बात भी करते हैं। तो मेरे नजदीक, बाकी अल्लाह जानता है, कुरान की कीमत लेना जायज नहीं। आप दम करते हैं अल्लाह के लिए करें, आपका रिज़्क आपके अल्लाह के सुपुर्द है। आपने किसी की भलाई की, किसी की आपकी वजह से आराम आ गया, आपने सूरह अल-फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने आराम दे दिया, तो अल्लाह को नहीं पता है कि मेरे बंदे ने दर्द की वजह से उसकी हमदर्दी की है। और रब्बे कायनात फरमाता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो अपने भाई की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। वो इसकी अल्लाह खुद ही करेगा, अल्लाह असबाब बना देगा। अल्लाह पाक सही बात सुनने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये सूरह फातिहा, ये नमाज का भी हिस्सा है, बतौर दम भी किया जा सकता है, बतौर तावीज भी किया जा सकता है। और इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि 7 मरतबा, ये किसी हदीस में नहीं आया है, 7 मरतबा आप अपनी रूटीन बना लें कि सुबह और शाम मैंने 7 मरतबा सूरह अल-फातिहा का विर्द करना है, और इसके मानी को समझ के करना है सुबह और शाम। तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह करीम जिसने ये सूरत नाज़िल की है, इसकी बरकत से आपके मसाइल को हल फरमा देगा। अल्लाह ताला के नजदीक तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन और मुमकिन तो मेरे नजदीक या आपके नजदीक है, और जहां से हमारी अक्लें खत्म होती है, रब्बे कायनात की कुदरत शुरू होती है। इसको आप दम भी कर सकते हैं, इसको आप लिख के पी भी सकते हैं, इसको आप पानी पे फूंक के पी भी सकते हैं, इसको अपने आप पे दम भी कर सकते हैं, किसी बीमार पे भी पढ़ सकते हैं, किसी पे दम भी कर सकते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा, तो उसका रंग जर्द था, छोटी बच्ची। आपने फरमाया इसका रंग सही नहीं है, इसको दम करवाओ। आपने फरमाया इसको दम करवाओ, तो इसको दम भी किया जा सकता है। यह अल-फातिहा, यह अल्लाह की सबसे पहली सूरत। बाद लोग कहते हैं वही जो है वो तो शुरू हुई है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो उसका जवाब यह है कि मुकम्मल सूरत जो सबसे पहले नाज़िल हुई है सूरह अल-फातिहा है। सूरह मुज़म्मिल भी आई है, मुदस्सिर भी आई है पहली पहली वहियों में। कि पहली वही तो गारे हिरा में इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, वो 4 आयात। उसके बाद 3 साल तक वही नहीं आती। उसके बाद सूरह अल-मुद्दस्सिर और अल-मुज़म्मिल नाज़िल होती, लेकिन वो भी चंद आयात। मुकम्मल सूरत सबसे पहले अगर कोई नाज़िल हुई है तो सूरह अल-फातिहा नाज़िल हुई, और इसीलिए इसको कुरान में पहले लिखा गया है। हदीस में आता है कि कुरान जैसे जैसे उतरता, कुरान कोई एक मर्तबा नहीं उतरा कि जिब्रील आए उन्होंने कहा जी ये किताब पकड़ लें, ना ही आपने लिखा। आप सहाबा को बुलाते, आप लिखवा देते। अब कुरान के लिखने वाले कौन है? मुआविया। कुरान के लिखने वाले कौन है? मुआज बिन जबल। कुरान के लिखने वाले कौन है? उबई बिन काब। कुरान के लिखने वाले कौन है? ज़ैद बिन साबित। कुरान के लिखने वाली कौन है? हफ्सा उम्मुल मोमिनीन। ये कुरान के लिखने वाले। कुरान के लिखने वाले कौन है? अलीउल मुर्तजा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन। अल्लाह की करोड़ों रहमतें इन लोगों पे नाज़िल हो। तो ये कुरान, इसमें सबसे पहली सूरत लिखी गई है सूरह अल-फातिहा, इसलिए कि ये सबसे पहले नाज़िल हुई मुकम्मल सूरत। कुछ आयात हो सकती है इससे पहले नाज़िल हुई हो। सूरह अल-फातिहा मुकम्मल ये सूरत है जो सबसे पहले नाज़िल हुई, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा गया, कुरान में सबसे पहले रखा गया। तो इसका विर्द करें, मरीजों को पिलाएं, पढ़ के दम करें, अपने बच्चों को हर रोज दम करें। खास तौर पे हम तजर्बात करते रहते हैं, फोन आता है कि जी एक बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा पैदा हुआ है मां का दूध नहीं पी रहा, तो उसका एक तरीका है, तजुर्बात होते हैं
کہ آپ اس کے ماتھے پہ بچے کے شہادت والی انگلی رکھیں، اس انگلی پہ پھر آپ پڑھیں 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ، چونکہ 7 آیات، پھر اس پہ پھونکیں، پھر یہاں سے ایسے اس کو گھمائیں، درمیان سے بائیں کان کے اوپر سے، پھر یہاں لا کے، اور پھر اس کو کیل دیں، اس کو کیلنا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچہ دودھ بھی پیے گا، اس کو بھوک بھی لگے گی۔ یہ تجربہ ہوتا ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ قرآن میں شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، قرآن شفا ہے تو اس کی پہلی صورت بھی شفا ہے، جس کو بطور شفا کے پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔